محرم سے قبل امام حسین علیہ السلام کے روزے پر بڑا معجزہ۔ پیارے دوستو، ماہ محرم سے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام کے روزہ مبارک پر بڑا معجزہ ظاہر ہو گیا۔ زائرین نے آسمان پر کیا دیکھا؟ اچانک سے طوفان کیوں آ گیا؟ کربلا کی سرزمین پر کیا معجزہ ہوا؟ لوگوں نے اس معجزے کی ویڈیو بھی ریکارڈ کی، جو اس وقت سوشل میڈیا پر ڈالی تو چند منٹوں میں وائرل ہو گئی۔ یہ معجزہ کیا تھا؟ آسمان پر کیا دیکھا گیا؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ سب سے چھوٹی مگر مرتبے میں سب سے بڑی حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام فاطمہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نانیوں اور دادیوں میں فاطمہ نام کی کثرت پائی جاتی تھی۔ اسی نسبت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا۔ فاطمہ لفظ کے معنی قطع کرنا یا چھڑانا، یعنی وہ دنیا سے الگ کر دی گئی تھی۔ ان کی تخلیق آخرت کے لیے ہوئی۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام کے 2 لقب ہیں، بتول اور زہرا۔ بتول کے معنی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے یکسو ہو جائے، اور زہرا کے معنی وہ جن کا ظاہر و باطن پاک ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تربیت آپ علیہ السلام کو کمالات کی انتہا پر پہنچا دیا۔ حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام اخلاق و عادات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل شبیہ تھیں۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام کا حضرت علی علیہ السلام سے نکاح ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی فاطمہ علیہ السلام اور حضرت علی علیہ السلام کو 3 لڑکے، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت محسن علیہ السلام، اور 2 لڑکیاں بی بی زینب علیہ السلام اور بی بی ام کلثوم علیہ السلام عطا فرمائی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام 3 شعبان معظم کو پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش مبارکہ سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ام الفضل نے یہ خواب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے گوشت کا ایک ٹکڑا جدا ہو کر ان کی جھولی میں گرا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کریں، خواب مبارک ہے۔ عنقریب میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوگی، جس کی پرورش آپ کی ذمہ ہوگی۔ چنانچہ اس خواب کے کچھ عرصے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے، اور یوں جنت کے شہزادوں حسن و حسین علیہ السلام کی خوبصورت جوڑی مکمل ہو گئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر شہادت عظمیٰ تک آپ کے فضائل میں بہت سی حدیثیں موجود ہیں۔ پھر جو دونوں شہزادوں حضرت امام حسن و حضرت امام حسین علیہ السلام کے فضائل میں حدیث کریمہ کے ذخیرہ میں موجود ہیں، وہ الگ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی، منہ میں لعاب دہن ڈالا اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔ پھر 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا۔ آپ کا عقیقہ 7ویں دن کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی طرف سے عقیقے میں ایک دمبا ذبح کیا۔ آقائے نعمت کی گود میں آپ کی پرورش ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے، وہ ہستی جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو راہ راست پر لانے کے لیے رسول بنا کر بھیجا، آپ کی نگہداشت میں جو بچہ پلا بڑھے گا، اس کی تربیت کے کیا کہنے۔ دوستو، یہ ایک تاریخ ساز حقیقت ہے کہ واقعہ کربلا کو گزرے ہوئے 14 صدیاں گزر گئیں، مگر آج بھی یہ جرأت و شجاعت اور اسلام کی سربلندی کا بے مثال واقعہ زندہ و جاوید ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان واقعہ کربلا پر دل گرفتہ ہیں۔ محرم الحرام کی 10 راتیں حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے خاندان اور انصار پر ایسے مصائب و آلام میں گزریں جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ نواسۂ رسول، شہدائے کربلا کے سردار ذی وقار، بزم انسانیت کے روشن چراغ، امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی قیامت تک انسانیت کے لیے رہنمائی کرتی رہے گی۔ آپ علیہ السلام نے بچپن سے شہادت تک علم کے جوہر دکھائے۔ امام عالی مقام نے کربلا میں باطل نظریے پر کاری ضرب لگا کر دشمنوں کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیا۔ آپ کی قربانی نامساد حالات کے باوجود حق کے لیے باطل قوتوں کے خلاف ڈٹ جانے کا درس دیتی ہے۔ آپ نے کربلا کے میدان میں اپنے اصحاب کے ساتھ رہنما اصول پیش کر کے حق و باطل میں ایک لکیر کھینچ دی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اہل بیت و اصحاب کی قربانی پیش کر کے اسلام کو زندہ کر دیا۔ کربلا میدان کو کون نہیں جانتا؟ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے ساتھیوں سمیت شہید کیا گیا۔ کربلا وہ سرزمین ہے جہاں کے بادشاہ نواسۂ رسول ہیں۔ کوئی بھی قدرتی آفت آج تک روضہ امام حسین علیہ السلام کی حدود میں داخل ہی نہ ہو سکی۔ کائنات کی ہر ایک مخلوق
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان کی عزت و عظمت جانتی ہے۔ 1400 سال بعد بھی اس پاکیزہ سرزمین پر ایسے معجزات رونما ہوتے آ رہے ہیں جنہیں دیکھ کر ایک بار پھر قلب مسلم میں واقعہ کربلا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ آج کا واقعہ جو ہم آپ کو سنانے والے ہیں یہ عراق کے شہر کربلا میں عین حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک پر پیش آیا، جسے دیکھ کر لوگوں کے دل میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت مزید بڑھ گئی۔ محرم کے قریب آتے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضے پر ایک ایسی مخلوق کو دیکھا گیا جسے دیکھتے ہی لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ دوستو، محرم سے قبل کربلا میں کئی روز سے موسم شدید خراب تھا۔ وقفے سے بارش اور آندھی طوفان آ رہے تھے۔ اسی دوران محکمہ موسمیات نے خبردار کیا کہ ایک بڑا طوفان سر اٹھانے والا ہے جن سے بھاری نقصان ہونے کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ شہری کافی پریشان ہو گئے، ہر سو خوف و ہراس پھیل گیا۔ دن بدن بدلتے موسمی حالات میں ایک بڑے طوفان کو دعوت دی جو اس قدر شدید تھا کہ درختوں کو بھی جڑ سے اکھاڑ دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ طوفان جب کربلا میں داخل ہوا تو کئی شہری اور دور دراز ممالک سے آئے زائرین پریشان ہونے لگے، مگر دل میں ایک ڈھارس بھی تھی کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی طوفان حضرت امام حسین علیہ السلام کے حرم میں داخل ہو کر تباہی مچا سکے۔ تاہم کئی کلومیٹرز پر محیط اس خوفناک طوفان کو دیکھ کر بیشتر لوگ پریشان ہو گئے۔ جیسے جیسے طوفان روضے کے قریب آنے لگا تو اس کی شدت میں مزید اضافہ ہوا۔ دیکھنے میں آیا گزشتہ روز جب یہ طوفان امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کے بالکل قریب پہنچا تو اچانک آسمان پر بادل چھا گئے۔ کالی گھٹاؤں نے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ لوگوں کو یقین ہونے لگا کہ یہ طوفان ضرور تباہی مچائے گا۔ اچانک سیاہ بادلوں سے ایک نورانی مخلوق نمودار ہوئی۔ وہ نورانی مخلوق بالکل کسی روئی کے بادل کی طرح محسوس ہوتی تھی۔ اس نے نمودار ہوتے ہی چند لمحوں میں شدید طوفان کو یوں منتشر کیا جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ طوفان ہوا میں معلق ہونے کے بعد دھیرے دھیرے فضا میں ہی منتشر ہونے لگا۔ کئی زائرین یہ منظر دیکھ ہی رہے تھے اور ان مناظر کو موبائل فون کے کیمروں میں ریکارڈ بھی کر رہے تھے۔ سب کے لبوں پر اللہ اکبر اور سلام یا حسین کی صدائیں بلند تھیں۔ ناظرین گرامی، کربلا کے آسمان پر دیکھی جانے والی نورانی مخلوق کو بیشتر افراد نے فرشتہ قرار دیا، جبکہ کچھ لوگوں کے مطابق یہ کوئی برگزیدہ ہستی تھی جس نے طوفان کو روضے سے نہ ٹکرانے کا حکم دیا۔ کچھ دیر آسمان پر رہنے کے بعد وہ نورانی مخلوق بادلوں میں کہیں غائب ہو گئی۔ کئی زائرین اس مخلوق کو ظاہری آنکھوں سے دیکھ کر حیران تھے۔ طوفان کے بعد ہلکی بارش ہوئی اور پھر موسم صاف ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ ہی تھا کہ آپ انتہائی عابد و زاہد اور بہت فضیلت کے مالک تھے۔ کثرت سے نماز، روزہ، حج، صدقہ اور دیگر امور خیر ادا فرماتے تھے۔ آپ نے پیدل چل کر 25 حج ادا کیے۔ نماز کی پابندی کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی شہادت بھی سجدے میں ہوئی۔ آپ کی چاہت و محبت کا دم بھرنے والوں کو نماز سے بھی محبت ہونی چاہیے، تبھی سچے حسینی کہلانے کے حقدار ہوں گے، ورنہ دعویٰ بے دلیل صحیح نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ آپ کے بچپن سے لے کر شہادت تک کے واقعات اپنے بچوں اور نئی نسلوں کو بتائیں تاکہ ان کے دلوں میں ایمانی حرارت پیدا ہو اور سچ و حق پر چلنے کی ترغیب ملے۔ اللہ ہمیں شہیدان کربلا کی طرح سچ اور حق پر چلنے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔